अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और रोशनी व फजल खुदा खैरियत से है। ख़वातीन व हज़रात, अभी जो मैं वीडियो बनाने के लिए आपके सामने आई हूँ, ये कोई तहकीक नहीं है, ये बस है। क्योंकि ये जब से इन लोगों के चंगुल में आई हूँ, मैं 15 दिन की जब थी, तब से इन लोगों के यही ढकोंसले मेरे साथ चल रहे हैं। अभी क्योंकि गर्मियों का बड़ा अच्छा मौसम यहाँ पे है यूके में, और बड़ी कड़कती धूप निकली है अल्लाह की रहमत से। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अपने गार्डन को मैं थोड़ा क्लीन कर लूँ, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर के काम खुद अपने हाथों से करते थे, और अपने पाँव की जूती भी अपने हाथों से ही बनाते थे। अपने लिबास को पैबंद भी वो खुद ही लगाते थे। तो अगर हम उस उसवा हसना पे भी चल लें, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, तो हम एक पूरे सर के बाल जितने होते हैं ना, उसमें से एक बाल जितना भी हम लोग काम नहीं करते अपने नबी के मुकाबले में। जैसे एक एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मजलिस में थे, तो एक गैर मुस्लिम वहाँ पे आया और उसने नबी हज़रत अली को लाजवाब करने के लिए एक सवाल कर दिया कि इमाम अली ये बताएं कि सर पे बाल कितने हैं, मेरे सर पे कितने बाल हैं। उन्होंने उस शख्स ने ये पूछा। तो इमाम अली के साथ जो उनके सहाबा बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा इसके लिए आप इमाम अली को जहमत क्यों दे रहे हैं, मैं बता देता हूँ। तुम्हारे सर पे 3 करोड़ 80 लाख 8 लाख और 3 हज़ार बाल हैं। तो वो बुद्धू बद्दू जो था, वो जो गैर मुस्लिम था, उसने तंज से मुस्कुरा के कहा कि तुम्हें कैसे पता। तो उसने कहा तुम अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद गिन लो। मतलब कहने का है, किसी को इस तरह के स्टूपिड क्वेश्चन करके या इस तरह के स्टूपिड, ये जो माफिया के लोग हैं ना, ये अपना बेवकूफ वाली हर चाल लोगों पे जाहिर कर देते हैं कि वो किस कदर बेवकूफ़ है। अभी मैं अपने घर की गार्डनिंग कर रही थी। मैंने कहा चले मेरे बच्चे यहाँ पे फुटबॉल वगैरह बेहतर थे, क्योंकि सर्दियों का मौसम ख़त्म हुआ है। तो मैंने गार्डनिंग के लिए अपने ग्लव्स वगैरह पहने और अपना वो जो भी सामान था मैं उसको लेकर अपने गार्डन में गई हूँ, और मैं वहाँ पे ग्रास कट करने लग गई हूँ। मुझे ये बताइए ख़वातीनो हज़रात, गार्डनिंग करने में अपने घर की या जहाँ पे आपकी रिहाइश है वहाँ पे क्या मज़ायका है, मगर माफिया वाले कोई मौका जाने नहीं देते। मेरे दादाजी ने उन बेहुदा लोगों को रेस्टोरेंट से बाहर इस वजह से नहीं निकाला कि मेरे दादा अमीर हैं और तुम लोग गरीब हो, तुम इंसान नहीं हो। मेरे दादा ने ये कहा था कि अब तुम्हें अल्लाह ने गुर्बत में पैदा किया, तुम गुर्बत में ही अपना मकाम बनाओ, अच्छे काम करो। गरीब हो तो क्या हुआ, अच्छे इंसान बनो, अच्छी पहचान। हमारे नबी भी गरीब थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब उनके सामने आए, उन्होंने अल्लाह का पैगाम उनको दिया और कहा कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि आपके पास दो रास्ते हैं, एक दुनिया का सबसे मालदार शख्स बनने के लिए और एक दुनिया का सबसे गरीब शख्स बनने के लिए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मेरे अल्लाह किससे राज़ी होंगे, मेरे अल्लाह किस तरह मेरे नज़दीक होंगे, मुझे वो रास्ते पे चलना है। कहने का मकसद ये है कि जब मैं अपने गार्डन को क्लीन कर रही हूँ, तो मेरे सामने से गाड़ियों की एक पूरी लाइन गुजरी है। कोई फरारी में आ रहा है, कोई
सन रूफ में आ रहा है, कोई छोटी गाड़ी में आ रहा है। तुम लोगों का अगर म्यार जिंदगी इतना पुअर है, यानी कि ये गाड़ियों तक पहुंचना या अच्छे घरों तक पहुंचना या महंगे महंगे खाने खा लेना, ये सब तुम लोग बच्चों को किडनैप करने के बाद औरतों के साथ मतलब के जिदबाजी, अनापरस्ती, ये सब कुछ करने के बाद तुम लोग अगर गाड़ियों तक पहुंचना तुम्हारी जिंदगी का मकसद है तो लानत है तुम लोगों में। क्योंकि जो शहीद आईएसआई के जो शहीद, मेरे सामने दो शहीद आईएस, एक अवैस अंकल और एक आईएसआई के ऑफिसर, ये दो शहादतें मैंने देखी हैं छोटी सी उम्र में। उन्होंने वो शहादतें 18-19 साल की उम्र में अपने सीने से लगा ली और वो अल्लाह के पास पहुंच गए, बड़े अच्छे सरबुलंदी वाली लाइफ के साथ। जिंदगी थोड़ी हो मगर सुथरी हो। माफिया वाले अपनी लाइफस्टाइल और अपनी दौलत तिजोरियों में भर भर कर क्या करोगे ऐसे पैसों का, जिसमें अल्लाह नाराज हो। मैं गार्डनिंग कर रही हूँ तो हो सकता है मेरे अल्लाह भी मेरे साथ बैठकर गार्डनिंग कर रहे हो, तो ज्यादा कामयाब कौन हुआ? तुम लोग के रोशनी। एक बात याद रखना, गरूर शैतान को ले डूबा था। इबलीस था वो फरिश्तों का सरदार, और उसने गरूर किया और आज वो शैतान बन के रद्द कर दिया गया। तुम लोगों को भी अल्लाह परवरदिगार ने रद्द कर दिया हुआ है। तुम लोगों को मोहलत मिली हुई है, फ्री हैंड किया हुआ है, जो मर्जी करी जाओ दुनिया में। जब गिरफ्त होगी तुम लोगों की, जब तुम्हारा टाइम खत्म होगा, तब तुम्हारे लिए तौबा के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। और वैसे भी तुम जब एक दफ़ा दुनिया के अंदर जिन जिन लोगों के गले में लानत का तौक डल जाए, जिस वक़्त अल्लाह खुद रब्बुल इज़्ज़त खुद उस शख्स के गले में लानत का तौक डाल दें, उस पे उसी वक़्त जन्नत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे खुल जाते हैं। और जब एक दफ़ा लानत का तौक अल्लाह डाल देते हैं, वो शख्स कभी भी दोज़ख से नहीं निकल पाएगा हमेशा। कुरान पाक के अंदर है, ऐसे लोगों को ए मुसलमानों मत समझाओ, इनके गलों में गले पे अल्लाह पाक ने लानत के तौक डाल दिए हुए हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं और ये हमेशा दोज़ख में रहेंगे। ये जो चेहरों के ऊपर मुसलमानियत का खोल बनाकर ये लोग बुरे काम करते हैं, अल्लाह को नाराज़ करते हैं, कुछ भी हो जाएगा, जैसी मर्जी चलाकी कहेंगे जी हमने कलमे पढ़े हैं, हमने ये कुछ अरसे अल्लाह मियाँ हमें अमाल के लिए दोज़ख में जलाएंगे, उसके बाद हमें माफ़ी मिल जाएगी। कुरान पाक को तिलावत से पढ़ो। अब तो तुम लोग के पास टाइम ही टाइम है, अब तो बॉलीवुड नीचे चला गया है, और मैं यही कहूँगी कि कुरान पाक को तिलावत से पढ़ो। अच्छा जी, ये लोग मुझे अपनी तरफ से खुद अपने आप को अमीर बनाकर आमने पास से गुजर रहे हैं। मैं ये समझूंगी कि तुम लोगों ने जो ये बाल सफ़ेद किए हैं ना, धूप में किए, उसमें कोई तुम लोगों की अक्लमंदी नहीं आई। अक्ल दाढ़ आ जाती है ना इंसान को, तो वो सुलझ जाता है, संभल जाता है, अच्छे फैसले करने लग जाता है। तुम लोगों के तो सफ़ेद बाल भी 100-100 साल के तो तुम लोग हो चुके होंगे, मगर तुम लोगों के आगे से जो न्यू जनरेशन आ रही है, तुम लोगों के जाती बच्चे, जिनको तुम लोगों ने दूसरे बच्चों को बेच बेच के जो गाड़ियां तुम में बिठाया हुआ है, उन बच्चों पे भी लानत है, क्योंकि वो उसी डगर पे चल रहे हैं। क्योंकि जिस ग्रुप ने मुझे किडनैप किया है, मैं तो उनको पहचानती हूँ, मगर आगे से जो उनके न्यू जनरेशन है, जो उसी तरफ रवा दवा है, उसी कारवां में वही कुछ बनने के लिए तैयार बैठे, माफिया ही बनना है, जिनके जहन के अंदर बिठा दिया गया तुम लोग और कुछ करने के काबिल नहीं हो। लोगों का टैलेंट चुराओ, लोगों की कीमती चीजें चुराओ, अमीर बन जाओ, ये तुम लोगों का म्यार जिंदगी है। अब मेरे दादाजी के एक एक अल्फाज तुम्हारे पूरे ग्रुप को तांडव करने पे मजबूर कर रहे हैं, तो हम इसमें दादा पोती का तो कोई कसूर नहीं है ना। ये तुम लोग की कम अकली का मुजाहरा है। अगर कोई तुम्हें अच्छी बातें बताता है
تو تمہارے جسم میں آگ لگ جاتی ہے. جیسے اللہ پروردگار نے شیطان ابلیس کو کہا تھا کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے آدم کو سجدہ کرو تو تم کرو. تم یہ نہ کہو یہ مٹی سے بنا ہے، یہ ریت سے بنا ہے، یہ سیمنٹ سے بنا ہے، سجدہ دو. 40 سال جب اللہ پاک نے آدم کا مجسمہ بنایا اس مٹی سے، اس کو آتے جاتے اس نے ٹھوکر لگائی، اور اللہ میاں کو فرشتوں کو کہتا تھا اللہ میاں نے یہاں پہ یہ مٹی کیوں لا کے رکھی ہے، یہ کیا بنایا ہے؟ تو اللہ فرشتوں نے کہا ہمیں اس کا اجازت نہیں ہے، یہ ہمارے رب ہی جانتے ہیں. تو پھر جب اللہ پاک نے سجدہ کرنے کے لیے کہا 70,000 فرشتے تو جھک گئے، شیطان نہیں جھکا. یہ نہیں دیکھا کہ اس کا رب کا حکم ہے، جس رب کو وہ محبت کے دوسروں کے سامنے قصیدے پڑھتا ہے، میں اپنے رب سے بہت پیار کرتا ہوں. کہاں پیار کرتے ہو؟ تم نے تو رب کا حکم ہی نہیں مانا، نافرمانی کی. پیار کرتے ہوتے تو اپنے رب کی ہر بات پہ سر جھکاتے، گلا کرتے ضرور مٹی سے بنا ہے یا یہ، لیکن یہ نا حکم نہیں مانا، یہ کیوں کیا تم نے؟ تو اسی طرح یہ لوگ بھی حکم نہیں مانتے اللہ کا، بہانے لگاتے ہیں، زندگی گزارنے کی آسائشیں ڈھونڈتے ہیں، آرام ڈھونڈتے ہیں. تکلیفوں میں جو مزہ ہے اللہ کی راہ میں وہ منزل سے زیادہ ہے. جو اللہ آ کے جب آپ کی بے چین زندگی کو آ کے دلاسا دیتے ہیں، آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جب آپ کو سینے سے لگاتے ہیں، آپ کا ماتھا چوم کر آپ کو اٹھاتے ہیں، تو جو سکون ملتا ہے وہ آپ لوگ نہیں جان پاؤ گے، کہ آپ لوگوں میں وہ معیار زندگی نہیں ہے، وہ سوچ نہیں ہے، وہ ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ صبر نہیں ہے. بے صبرے لوگ ہو تم لوگ. الطاف حسین اور تم لوگ کے سارا گروپ، میں یہ کہوں گی تم لوگ بے صبرے ہو، اور بے صبروں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. صبر کرنے والوں کے ہاتھ میں یہ اللہ پاک آخرت کی کنجی تھماتے ہیں، اس کے محل کی چابیاں پکڑاتے ہیں، اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. ہماری آزمائش ہے یہ دنیا. کیا کرو گے؟ یہ بچے کڈنیپ کر کر کے، مافیا بن کر تم لوگ کیا کیا لے جاؤ گے اللہ کے پاس؟ دکھاوے کی جو حج ہے وہ تو میں نے لے لیے. وہ دکھاوے کے جو تم لوگوں نے حج کیے ہوئے ہیں یا کوئی نیکیاں کی ہیں، میرے گانے جو چرائے ہیں تم لوگوں نے، وہ تو حج میرے پاس آ گئے ہیں سارے. نیکیاں بھی میرے پاس آ گئی کیونکہ وہ اللہ میاں کے پاس جمع ہو گئے ہیں، اور وہ میرے کھاتے میں جمع ہو گئے ہیں. اللہ میاں نے اس کا ثواب دینا ہے نا ہر نیکی کا، وہ تو میرے کھاتے میں چلے گیا. ہندوؤں کو بھی میں بتا دوں، جو تم لوگ کے اچھے کام ہیں وہ سارے میرے کھاتے میں چلے گئے. کرسچنس کو بھی بتا دوں، جو تم لوگ کے اچھے کام ہیں وہ سارے میرے کھاتے میں چلے گئے. تم لوگوں کے خالی ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے جو تمہارے لیے گانے بھی لکھتے ہوتے تھے، اور تمہارے ساری نیکیاں بھی جس نے اپنے ہاتھوں میں لے لی ہیں. یہ وہ ہاتھ ہے. انشاءاللہ تم لوگوں کے حصے کچھ نہیں آنے والا. اب دنیا میں جو گاڑیوں پہ گھومنا ہے، جو آتے جاتے مجھے میں پریشان نہیں ہوتی، میں مسکرا دیتی ہوں. کیوں؟ کہ تم لوگوں کی کم عقلی پہ. تم لوگوں نے جو نیکیاں بیلنس بنانے کے لیے، اپنے گناہوں کو بیلنس بنانے کے لیے جو کر رہے ہو، وہ تو تم نے گوا دی ہیں. تمہارے ہاتھ کیا آیا؟ مجھ سے پوچھتے تھے نا تمہارے ہاتھ کیا آیا، میں پوچھتی ہوں تم لوگوں کے ہاتھ کیا آیا؟ دنیا کی لذتیں حاصل کر لی، آخرت کی کوئی لذت حاصل نہیں کرنی تھی. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. غالب یہ میر تقی میر کا شعر ہے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اور غالب کا اقبال کا شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اپنے آپ کو اتنا بلند کر لے گا نا انسان،
تو اللہ پروردگار انسان کی رضا خود پوچھیں گے کہ بھائی بتا کیا رضا ہے تیری تقدیر کیسی بناؤں، کیا چاہتا ہے تو؟ مجھے تو میرے اللہ نے کہا دنیا میں رہنا ہے، میں نے کہا جی اللہ جی، جی اللہ جی، میرے اللہ نے کیا جو کہا مجھے وہی کرنا ہے۔ دوسرا، اپنے بچوں کو تم لوگوں نے جو مافیا کی تربیت دی ہے، ویری گڈ۔ تم لوگ اکیلا فیل نہیں کرو گے دوزخ میں اپنے آپ کو، وہ بھی ساتھ ہی ہوں گے۔ کوئی کمی والا انسان ہوتا ہے نا جو کہتا ہے کہ بھئی میری زندگی میں یہ کمی ہے، میں اپنے بچوں کی زندگی میں میں اس کو ایسا نہیں بننے دوں گے۔ تم لوگ اپنے بچوں کو ویسے ہی بنا دیتے ہو۔ اف اللہ اکبر، توبہ 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 توبہ۔ تم لوگوں کے پاس دماغ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل پیدل ہو دماغ سے، بالکل فارغ کر دیا اپنے آپ کو۔ دھوکے اپنے جیسے سکھا دیتے ہو، جھوٹ اپنے جیسے سکھا دیے، غرور اپنے جیسے ڈال دیے اپنے بچوں کے اندر۔ کیا رہ جاتا ہے یہ گاڑی، پیسہ، آتے جاتے بس گاڑیوں کے اندر میرے گانے گونج گئے یا میوزک گونجوا دیا، یہ لائف بس اتنی، اس سے آگے کی سوچ نہیں ہے۔ تو کم از کم پیچھے کی سوچ ہی کر لو، کہاں سے آئے ہو؟ اب تم لوگوں کا ذہن کے اندر مزنگ آ جائے گا، شانور آ جائے گا، بلال گنج آ جائے گا، ٹھیک ہے، چھوٹا بڑا مزنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسلامیہ پارک آ جائے گا۔ میں وہ پیچھا نہیں کہہ رہی، میں جہاں سے آئے ہو وہ اس کا کیا انتظام ہے وہ پوچھ رہی ہوں۔ جیسے ایگزامینیشن ہوتے ہیں نا، ایگزامز ہوتے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں انسان بیٹھتا ہے تو پوری اپنی سلیبس اس کو اسٹڈی کر کے وہاں پہ بیٹھتا ہے، پتہ ہوتا ہے جی آج یہ پوری سلیبس کو ہم نے ادھر، اس میں سے کوئی بھی کوشچن آ سکتا ہے، تو اس کی تیاری کر کے بیٹھتا ہے۔ تو یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہے۔ آپ لوگوں نے جو اس میں اپنے کوشچن اپنی مرضی کے مطابق، اپنی زندگی کی مہلت کے مطابق جو حل کرنے ہیں، اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا۔ تو میں یہی کہوں گی کم عقلو، عقل نہ پکڑنا، عقل نہ پکڑنا۔ تم لوگوں کی جو بندر تماشا ہے نا، وہ مجھے بہت، میں اس کو بہت انجوائے کرتی ہوں، یہ نہ چھوڑنا۔ الطاف حسین اور اس کے گروپ کی ڈگ ڈگیوں پہ ناچنے والوں، بہت اچھا کر رہے ہو، ایسے ہی لگے رہنا، مرتے دم تک ایسے ہی کرتے رہنا، سدھار نہ لانا، کیونکہ تمہارے اندر وہ خون ہی نہیں ہے جو سدھار لا سکے، تمہارے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے جو کسی کو تم لوگ اپنی طرح سے عزت نہیں کروانے کی، تم لوگوں کو پتہ نہیں عزت کیسے کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، تم لوگوں کو نہیں پتہ۔ ایسے کوشش بھی نہ کرو، جھوٹے مسلمان بن کر کوشش بھی نہ کرو، کم از کم کوئی اور ہی مذہب اختیار کر لو، شاید اللہ میاں کی مار کم پڑے، مسلمانیت کا لبادہ ترک کر دو، کوئی اور کچھ اور بن جاؤ، پادری بن جاؤ، پنڈت بن جاؤ۔ یہ تم لوگوں کا الطاف حسین پنڈت ہے نا، یہ ہے وہ ہندو، کالی کا بھکت ہے، ٹکا شکا لگا کر وہ ٹانڈب شانڈب کرتا ہے، منتر شنتر پڑھتا ہے، پھولوں کی مائلہ بھی گلے میں ڈالتا ہے، کالا کپڑے بھی پہنتا ہے، ویسے ہی اس کے آدھا چہرہ کالا ہوا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو تم لوگ نا بالکل اس چیز سے پیچھے نہ ہٹنا۔ بہت اچھا لگا مجھے تم لوگوں کے، جب سے میں یہ یو کے میں آئی ہوں، جب سے مجھے پتا چلا ہے، پہلے تو مجھے پتا نہیں تھا، یو کے جب میں آئی ہوں یہ مجھے تقریباً پتا چلا ہے، یہ الطاف گروپ کا تو مجھے پتا چلا ہے 17-18 میں، 2017-18 میں۔ اس سے پہلے تو مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ یہ کوئی ٹانڈب شانڈب کرنے والے ہندو مذہب کے لوگ ہندوستان سے آئے ہوئے آئی ایس آئی کے ڈر سے یو کے میں بیٹھے ہوئے گروپ کے ساتھ ہمارا بھی کوئی تعلق ہے۔ اور جب سے مجھے پتا چلا، یقین کریں ہم خواتین و حضرات، میں اس قدر
اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہی ہوں کہ میں ایک بہت بڑے خاندان کی، بہت عظیم خاندان کی بچی ہوں، اور میرے کندھوں کے اوپر میرے خاندان کی پوری تاریخ میں نے اٹھائی ہوئی ہے۔ تو جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے، اب تو مجھے نہ کوئی تکلیف لگتی ہے، نہ کوئی مصیبت لگتی ہے۔ اسی لیے تو کمر باندھ لی ہے تحقیق کرنے کے بعد آپ لوگوں تک سچائی پہنچانے کا اپنا جو فریضہ میرا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی الرٹ کرنا کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں۔ جتنے یہ لوگ مکار ہوں گے وہ وقت کے مطابق آپ پہ تلوار چلائیں گے۔ جب ارد گرد کوئی ان کے مرضی کا ماحول نہیں نہ ہوگا، وہ پتلی گلی سے نکل جائیں گے۔ پھر جب ان لوگوں کی مرضی کا ماحول ہوگا، سب سیٹ اپ A1 ہوگا، تو پھر ان لوگوں کے ٹھاٹھ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ پھر تو ایک معمولی ملازم بھی وہاں پہ مالک بننا ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی فطرت ہے۔ یہ لوگوں کے گروپ کا پہلا اصول یہ ہے کہ اگر تم پکڑے گئے تو ہم تمہیں نہیں پہچانتے۔ تو پھر لعنت ہے تم لوگوں پہ کہ جس گروپ کے لیے تم اپنے اللہ کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہو، جب تم پکڑے جاتے ہو تو وہی تمہیں نہیں پہچانتے۔ ہاتھوں سے محنت کرنے کی عادت نہیں ہے، حق حلال نہیں کما سکتے تم لوگ۔ مافیا بن کے رہنے میں زیادہ سکون حاصل ہوتا ہے۔ بہت اچھے لگے رہو۔ پھر تو تم لوگوں کو داد دینی چاہیے۔ تم لوگ تو پھر واقعی اللہ سے ٹکر لے کر بیٹھے ہوئے ہو اپنی آخرت بھلا کر۔ تم لوگوں کا تو ہنسنا ہی ہے۔ ہم جیسے تو تم لوگوں پہ پھر ہنسیں گے ہی، تم لوگوں کے دماغوں پہ، کہ دادا کی دشمنی بلا کوئی موضوع ہو نہ ہو تم لوگوں نے بنا کر، جی دادا نے ہماری انسلٹ کی۔ بھئی انسلٹ نہیں، تمہیں سمجھایا تھا، اور تم بلا بغیر، کیونکہ دادا تمہیں سزا دلانا چاہ رہے تھے، اپنا فرض نبھا رہے تھے ISI کا۔ تم منہ اٹھا کے ان کے پاس گپ شپ مارنے یا دوستیاں کرنے، دوستیوں کا تمہیں بہت شوق ہے نا، تبھی میڈیکیول پیڈیکیول کر کے بیٹھا ہوتا ہے نا الطاف حسین۔ تو وہی تو ہم لوگوں کے گروپ کا بھی وہی حال ہے۔ جہاں پہ سچائی کھلتی ہے وہاں پہ دوڑ لگتی ہے۔ دادا نے تجھے کہا چل نکل یہاں سے، یہاں پہ تیرا میڈیکیول پیڈیکیول نہیں چلے گا، یہ مردوں کی جگہ ہے، یہاں پہ تیرے جیسے کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور تم دادا کی وہ پوتی جس کو اس کی پہچان بھی نہیں دی، اس کی پہچان پتہ بھی نہیں چلی، تم اس مشقت میں لگ گئے کہ اس کو اپنے جیسا بنا کر دادا کو شرمندہ کرو گے۔ بھول جا، دماغ کریک ہی لگتا ہے تم لوگوں کا سب کا۔ جس عورت کے پاس تو نے مجھے رکھا تھا نا، میں 1.5 سال کی تھی نا، تو میں نیچے اتری ہوں کرالنگ کرتی ہوئی، اور میں نے اس کو کہا میں روٹی کھانے جا رہی ہوں، تو نے تو منٹ بعد مجھے انجیکشن لگا دینا ہوتا ہے، روٹی نہ کھاؤں؟ یہ میرے اللہ کی ذمہ داری آ کے مجھے روٹی کھلائیں گے؟ رکھا کیوں ہے تو نے؟ اگر اتنا بورا تجھے نوٹوں کا ملا ہے، سونے کے گھنگروں کے ساتھ، ایک اور کم عقل ستیلا، اس کی بھی نئی سٹوری بیچ میں سے نکل آئی۔ الطاف حسین کی ختم نہیں تھی ہوئی، شمع خان چپک گئی، اس کے بعد ستیلا بھی چپک گیا کہ جی یہ میرے بچوں کے نیچے رہ کر پلے گی۔ اور بے وقوف کے بچے، تیرے بچوں سے تو میں بہت اوپر ہو کے پلی ہوں، اتنے گانے لکھ دیے، بالی ووڈ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا، اور تو مجھے کہہ رہے میرے بچوں سے نیچے رہ کے پلے گی۔ اپنے دماغ کا تو بھی، تیرے بھی سکرو ڈھیلے لگ رہے ہیں ستیلے بغیرت۔ تیرا کوئی بھی بچہ ایک بھی گانا نہیں لکھ سکتا میرے جیسا۔ میں نے بالی ووڈ پہ الو بٹھا دیے اور الو نکال دیے جو گھسے ہوئے تھے بالی ووڈ میں، سمجھ گئے؟ اور بہتر یہی ہے کہ میرے ساتھ ذرا سنبھل کے میرے آگے پیچھے آیا کرو، کیونکہ اب میں پوری لسٹ اور پوری باتیں جتنی بھی ہوں گی وہ ساری کی ساری
ऑन लाइन तुम लोगों से करा करूंगी। मुझे ये रास्ता बिल्कुल आसान लग रहा है। तुम लोगों ने चोरी छुपे जो गुनाह किए हैं, मैं उसके डंके बजाऊंगी। तो ख़वातीनो हजरात, अभी की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहुंचाई है, उम्मीद है आप मुझे, आप मेरी हिम्मत और मेरी जो एफर्ट्स हैं उसमें मेरा साथ देंगे। मुझे अच्छे लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। दुआओं में शामिल रखिएगा और लगातार मेरी वीडियोस देखते रहें, ताकि मुझे भी पता चले कि अच्छाइयाँ अभी ज़िंदा हैं। ओके, इजाज़त चाहती हूँ। नई तहकीक के साथ ज़रूर हाज़िर खिदमत होंगी। अल्लाह हाफिज़।